اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاک اور مقدس کلام، یہ قرآن، یہ خالق کائنات کی طرف سے اپنی سب سے بہترین مخلوق اور سب سے پیاری مخلوق اور سب سے عظیم مخلوق کے نام زندگی کے گزران اور اس جہان کے بعد اللہ کے حضور ملاقات کا ایک بہترین اور خوبصورت نظام۔ قرآن کریم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ وہ جس قدر بھی کوئی انتہائی اہم ترین بات کا اعلان فرماتا ہے تو اس کے نتیجے میں اہمیت کے طور پر ابتدائیے میں کوئی نہ کوئی ایسی ترتیب لاتا ہے کہ الفاظ کی اہمیت فوراً سننے والے کے قلب اور ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اس میں سے ایک انداز یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں انسانیت کے سامنے اپنا پیغام لاتا ہے جس میں اس کی طرف سے بہت ہی اہم ترین اعلان ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ قسم کھاتا ہے۔ یہ ایک اللہ کریم کا اپنی شان کا انداز، اپنی پیدا کردہ کائنات ہے اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنی دست قدرت سے بنائی ہے، مگر پھر بھی چونکہ انسان کا مزاج اور اس کا طبع اس نے خود تخلیق فرمائی ہے کہ جب کوئی اہم ترین بات کی طرف کسی انسان کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہوتا ہے تو اس سے پہلے بات کی اہمیت کو اس کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی ایسی بات شروع کی جاتی ہے جو اس کی ساری توجہ کو کھینچ کر آپ کی طرف لے آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کئی دفعہ اپنے مدعا بیان فرمانے کے لیے 4 4 5 5 قسمیں بھی اکٹھی کھائی ہیں، پھر بات کی۔ یہاں بھی اس نے جو بات شروع کی ہے، یہ مکی صورت ہے، سورۃ نجم۔ اس کی ابتدا میں وہ فرماتا ہے والنجم، مجھے ستارے کی قسم، اذا ہوا، جب وہ نظروں سے غائب ہوتا ہے۔ اب اس ستارے کے اوپر
اگر آپ بات کریں تو سارا دن کھپ جائے اور رات تھم جائے، مگر اللہ کے اس پاک اور مقدس ایک قسمیہ لفظ کے اوپر اس کی شرح اور فرع کا حق ادا نہیں۔ کہیں اس نے ایک ستارے کی بجائے فلا اقسم بمواقع النجوم سارے ستاروں کی قسم کھا کے کہیں اس نے، مگر یہاں ایک ستارہ، کیونکہ جتنے بھی کائنات کے افق پر اس نے نبوت کے ستارے چمکائے ہیں، ان میں ایک ستارے کی شان ایسی ہے کہ اس کی جگمگ اور آفتاب آسمان نبوت پر چمکنے والے سارے ستاروں سے باہر۔ جی اس ہستی کی پلک کی اٹھان اور لمحہ مبارک کی ایک مسکان پر ساری کائنات قربان۔ کیا عجیب بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارک تھی، صبح جب فجر کے لیے جلوہ افروز ہوتے تو نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے قیام کرتے، بیٹھے تشریف فرما رہتے۔ صحابہ میں سے جن کو ضرورت ہوتی وہ چلے جاتے، کچھ بیٹھے رہتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات کوئی رات کو اگر وحی مبارک آئی ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرواتے، کسی کو کوئی پیغام یا حکم دینا ہوتا تو وہ فرماتے، کسی کو کوئی آپ نے خواب مبارک یا کوئی احوال بتانے ہوتے وہ بتاتے، یا صحابہ کے بارے میں سے کسی نے کوئی عرض کرنی ہوتی تو وہ کھاتے، اس لیے آپ تھوڑی دیر توقف فرماتے تھے۔ شریف فرما تھے، ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے بتاؤ؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کی مقدس پیشانی کا بوسے لے رہا ہوں۔ حدیث مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اب سراپا انتظار تھا کہ آپ اس کا کوئی جواب دیں گے۔ صحابہ متوجہ ہوئے، بھائی یہ خواب بھی منفرد ہے، اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ارشاد فرمایا، تو اس خواب کی عملی تعبیر پوچھنا چاہتا۔ کہ یا رسول اللہ جی میں نے خواب جو دیکھا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے تو آپ عملی تعبیر فرمائیں۔ تو ارشاد فرمایا، میرے نزدیک آ گئے۔ وہ نزدیک آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دراز ہوئے اور فرمایا، یہ لو میری پیشانی کے بوجھ سے لے لو تیری خواب کی عملی تعبیر سے۔ وہ بڑا، اس نے پیشانی مقدس کو چوم لیا۔ جو باقی صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اس نے عرش اور کرسی سے بھی عظیم جگہ کا بوسہ لیا۔ اس پیشانی مقدس جو ہے اس پر اللہ کے عرش اور اس کی کرسی قربان ہو جائے، اس نے اس جگہ کا بوسہ لیا۔ تو یہ تو وہ ہستی، جتنے بھی آسمان نبوت پر ستارے چمکے، کہکشاؤں کی صورت میں چمکے، کیونکہ بعض اوقات ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی ہوتے، ایک ایک بستی میں بھی ایک ایک سے زیادہ انبیاء ہوتے تھے۔ یہ تو یہ ایک ہستی ہے، جب آئی
تو پھر یہ ساری کی ساری کائنات میں اس کی عظمت اور تقدس کا وہ ڈنکا بجایا میرے اللہ نے، فرمایا اس کے بعد میری کائنات میں نبوت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یہ سارے زمانوں کی، ساری قوموں کی، ساری کائنات کی ضرورتوں کو یہی ایک ستارہ پوری کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور ہے، اس میں انہوں نے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بتائے، باقی انبیاء نے بھی بتائے ہیں، مگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کثرت تک اس میں مبارک میں بتا دیں یہ نام ہوگا ہستی کا، اسم ہوا قرآن بتاؤ، اتنے تک ہے بھائی اس ہستی کا نام یہ ہوگا۔ تو یہ ستارے آئے اور اپنے اپنے دور میں چمک چمک کر اپنے فیضان کے نور برسا برسا کر چلے گئے۔ ستاروں کے جو جانے کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے اندر پیغام لاتا ہے، خوبصورت عجیب پیغام ہوتا ہے کہ ساری رات جو تم آسمان پر اپنی قندیلوں کے مظاہرے اور فانوسوں کی طرح چمکتے رہے ہو، اب تمہاری بساط لپٹنے والی ہے، اب اس کے پیچھے ایک ایسا سورج افق پر آ رہا ہے جو جب آتا ہے تو اپنا لوہا منواتا ہے اور پھر کسی ستارے کی حاجت نہیں رکھتا۔ یہ ستارے جب بھی جا رہے ہوتے ہیں یہ پیغام چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں کہ اب افق پر سورج آنے والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ ستارہ جو آخر میں نبوت کے آفتاب کے آسمان پر چمکا، عیسیٰ علیہ السلام، جو کچھ اس نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نام مقدس سے لے کر احوال تک سارے جو احوال بتائے ہیں، مجھے اس ستارے کی قسم ہے جس نے میرے محمد رسول اللہ کے تعارف کروائے۔ والنجم، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جس ستارے نے غروب ہونے سے پہلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف ایسے کروائے کہ علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے اندر جتنے ڈورے تھے وہ بھی گن کر بتا دیے کہ اتنے ڈورے اس ہستی کی آنکھ میں۔ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس کی، اس ستارے کی، والنجم اذا ہوا، جو جاتے جاتے اس چاند سے بھی چمک، سورج سے بھی افضل، عرش اور کرسی سے بھی افضل میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کروا گیا۔ مجھے قسم ہے اس ستارے کی۔ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، بادشاہ جب کسی قاصد کو بھیجتے ہیں تو وہ قاصد ہے جب آتا ہے تو کوئی ایسا پیغام لاتا ہے جس بادشاہ کی خدمت میں وہ اپنا اس بادشاہ کا فرمان جاری کرتا ہے، بادشاہ خوش ہو کر اس کو چاندی اور سونوں میں تول دیتا کہ تم مجھے بڑا پیغام لایا، یا کوئی ایسی خوشخبری کی بات کرے تو اس کو بیش بہا انعام دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جس میرے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے نزدیک ترین نبوت میں اپنے زمانے میں لوگوں کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں خوشخبریاں اور احوال سنائے، اللہ کہتا ہے مجھے وہ بھی اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں اس کی قسم کھا گیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کروائے۔
معاذ اللہ ذاہبکم، آئے آئے، جب وہ سورج چمکا، آفتاب نبوت بن کر مکے کی وادی فاران میں، بڑے بڑے کمینے لوگ آتے، بے ظرف، کہ جو بے ظرفی ہوتی ہے یہ بڑا عذاب ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بے ظرف بندہ ہو نا، تو وہ بھیڑیا، جو بھیڑیں چرانے والا گڈریا ہوتا ہے، اس کے بارے میں مثالیں دی ہوئی ہیں لوگوں نے، کہ اگر کبھی چلتے چلتے جنگل میں کسی قافلے کے پاس سے اگر کوئی ہیرے جواہرات کی کوئی پوٹلی گر پڑی ہو اور اس کے ہاتھ لگ جائے، تو وہ بے ظرف جو ہوتا ہے نا، وہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ گڈریے کی طرح کیا کرے گا، جو اس نے بھیڑیں بکریوں کو چرانے کے لیے جو ہے گلیل بنائی ہوتی ہے نا، جس میں پتھر رکھ کر وہ بھیڑوں کو ہکلاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید مجھے اچھے چمکدار پتھر مل گئے، وہ گلیل میں رکھ کر بھیڑوں کو ہانکنے کے لیے استعمال کر دیتا ہے۔ یہ اس کی کم ظرفی ہوتی ہے، یہ اس کے گھٹیا پن کا مظاہرہ ہوتا ہے، یہ اس کا اللہ کے اوپر ایک عذاب کا انداز ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی بندہ اس روئے زمین پر ایسا ہو سکتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کی زیارت ہو، کلام اس کو عطا ہو، اور پھر وہ فیضان محمدی کے نور سے محروم رہ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کم ظرفی اور کمینگی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا ایک اپنا ترنگ ہے، باقی جتنے سلاسل ہیں وہ سارے برحق ہیں، ان کے فیضان اور نور کا بھی کوئی انت نہیں، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، مگر یہ اس وجہ سے منفرد ہے کہ اس سلسلے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلطان اعظم ابو بکر صدیق ہے۔ باقی تینوں سلاسل جو ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی زیارت کر کے اور اس ہستی کی پیشانی کو دیکھ کر، جس کے بارے میں صحابہ نے برملا کہا کہ یہ عرش اور کرسی سے افضل ترین پیشانی ہے، اگر اسے دیکھ کر بھی کوئی محروم رہا تو آج کے دور میں کمینہ ترین انسان گھٹیا بے ظرف وہ ہوگا جس کو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے فیضان تک رسائی ہوئی اور پھر اپنی کمینگی کی وجہ سے محروم ہو کر دفع ہو گیا۔ اس سے بڑا کمینہ بھی آج کے دور کا، یہ بھی میں بتاتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ اسی لیے اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہوتا ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے لوگوں، یہ جو میں نے اتنی بڑی قسم کھا لی، والنجم اذا ہوا، اور پھر کہتا ہے معاذ اللہ صاحبکم، اے ہے تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس ہستی کو اللہ نے جو اس عظیم و شان مقام پر اس جہان میں لایا ہے وہ بھی بھٹک سکتا ہے، غلط بات کہہ سکتا ہے، گمراہی پھیلا سکتا ہے؟ معاذ اللہ صاحب، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے نبوت کی جس کو میں نے مبعوث کر کے 5-6 صدیاں پہلے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کروائے،
مجھے قسم ہے اس کی جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ نہیں بھٹکا، میں کہہ رہا ہوں قسم کہہ، ہائے ہائے، ما ضل صاحبکم، وہ نہیں بھٹکا میرا محمد، وما غوا، اور نہ کسی صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلا۔ میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں میرے دل میں ایک عجیب سا خیال صاف تھا۔ تصوف کے حوالے سے چونکہ آدھی صدی ہو گئی، میرے اللہ کا احسان ہے، اسی بڑے نشے و فراز میں نے دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ مجھے تصوف کی اب سمجھ آ چکی ہے الحمدللہ، بھی الف بھی کیا ولایت ہدایت ہوتی کیا ہے، فیضان فرقان ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے اس کا احسان۔ اس طرح ان آیتوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے اس ستارے کی قسم ہے جس کو میں نے تعارف کا ذریعہ بنایا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ وہ نہیں بھٹکے اور نہ وہ راستے سے ادھر ادھر ہوئے ہیں۔ اسی طرح میں بھی پوری تسلی سے حلفاً کہہ رہا ہوں کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مشائخ اعظام کے شجرے میں جن ہستیوں کے اسماء گرامی آتے ہیں، اللہ کی قسم ان کا فیضان بھی حق ہے، جو اس سے محروم رہا وہ بھی کمینے سے بھی برا۔ یہ بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کے فیضان کے کرشمے آدھی صدی کا یار میں گواہ ہوں، فوت بنفس نفیس، جو یہ گزر گئے نا شجر مبارک، ان کا منکر جو ہے، جو اس تک رسائی کسی ذریعے سے اس کو عطا ہوئی اور پھر گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، دین اور دنیا سے راندہ درگاہ ہو گیا، مشائخ اعظام کی نظروں سے گر گیا، اس سے بڑا کمینہ اور غلیظ انسان ہوئے زمین پر میرے نزدیک۔ یہ بھی میں بتاؤں، تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ قسم خود کھا رہا، معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، وہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اب اللہ کو دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وما ينطق عن الهوى، وہ تو بولتا ہی کچھ نہیں، اپنی عن الهوى، اپنی مرضی سے، اپنے نفس کے جو چاہے بولنا چاہے۔ فرمایا وہ میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہی ایسی عجیب کی ہے منفرد، وہ اپنی مرضی سے اپنی زبان مطہر مقدس کو بھی جنبش نہیں دیتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرا پیغام آتا ہے میرا وہاں سے عرش عظیم سے، اللہ کی طرف سے وہ کلام آتا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ میرا رسول زمین پر زبان ہلاتا ہے۔ ارے تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وہ تو کچھ بولتے ہی نہیں جب تک میں بلوانا نہیں، تم ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ظالموں یہ حقیقت سمجھ جاؤ، جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور محمد اور رسول اللہ نے فرمایا ہے، اگر ان جیسے الفاظ قرآن کی صورت میں کوئی مائی کا لال نہیں لا سکتا، اللہ کی قسم اس جیسا نظام بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ بھول جاؤ باقی سب کچھ، اس قوم کے دکھوں کا دوا یا علاج صرف اس نظام میں ہے جو اللہ کی طرف سے آیا اور محمد و رسول اللہ نے فرمایا اور شیخین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیا پر چلایا۔ بھول جاؤ باقی سب غلط اور غلط۔ اسلام کو بطور نظام ماننا پڑے گا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت اور تقاضا ہے۔
جن کو نسبت کا دعویٰ ہے اور بڑے بڑے لقب انہوں نے اپنے ساتھ سابقے اور لاکھے لگا رکھے. آج ضرورت ہے اس امر کی، اس قوم کی حالت پر رحم کرو. اسلام کی برکت کو مدرسے اور مسجد اور خانقاہ سے نکالو، اس کو قید و مشقت سے رہائی دو. ارے اس کو سڑک پر لاؤ، دفتر میں لاؤ، عدالت میں لاؤ، اس کو سارے ایوان اقتدار میں لاؤ. اس کو قید نہ کرو، اس کو باہر بھیجو تاکہ یہ دنیا کے اوپر سیراب کر کے فیضان محمدی اور نور ربانی کے چشمے جاری کر. اس کو قید نہ کرو. چار دیواری میں تم اس کو رکھ کے خوش نہ ہو جاؤ. یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ نے بنایا. اس کے اوپر تم جو ہے سانپ بن کے مت بیٹھو. اس کو باہر لاؤ، سڑکوں پر لاؤ، دفتروں میں لاؤ، کچہریوں میں لاؤ، ایوان اقتدار میں لاؤ، تاکہ اس کی برکات سے دنیا مستفید ہو. تمہیں دعائیں دیں. جب یہ ہستی تھی تو پھر اس کی شان کے تقاضے بھی اپنے تھے. انبیاء تو سارے عظیم الشان ہستیاں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. انہوں نے بھی عجیب و غریب محبت آمیز خواہشوں کے اظہار فرمائے ہیں جو اللہ نے پورے کیے. انہوں نے ایک جگہ قرآن بتا رہا ہے، وہ کہا اللہ میں نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں، بھلا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے نا. اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. اللہ نے بھی اسی پیار کا انداز پیار میں نہیں دیا. قال ولم یؤمن، میرے خلیل کیا تجھے اس بات پر اعتبار نہیں ہے؟ قال بلا، اعتبار تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی. میں تو اپنے ذرا دل سے خوش ہونا چاہتا ہوں، نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں. نظارہ کرایا میرے اللہ. ایک دفعہ میرے اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم جہاں آپ کھڑے ہو اپنے گھر مبارک کے صحن میں، دمشق میں آپ کا گھر مبارک تھا، بستی سے ہٹ کر تھا، فارم ہاؤس جیسے کہتے. سامنے پہاڑ بھی تھے، وہاں تشریف فرما ہے اپنے باغ میں. میرے اللہ نے عجیب نظارہ دکھایا. فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. میرے ابراہیم دیکھ اوپر، وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے باغ میں موجود ہے. دیکھ میرے ابراہیم، اس نے ساری کائنات کھول کر اپنے خلیل کے سامنے کر دی. ارے تم یہاں پہنچ کے بھی اگر بھٹکتے ہو تو تیرے جیسا بدبخت کائنات ہو. بھاز آؤ، توبہ کرو. تو جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو وہاں آپ کو بھی تو بیت اللہ میں کھڑا کر کے یہ دکھایا جا سکتا تھا. وہاں نہیں کیا. یا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پھر وہاں اپنے گھر کے آنگن میں موجود تو صراط ام ہانی کے گھر میں تھے. فرمایا ہم نے یہ نہیں کیا اپنے اس محمد کے ساتھ جس کی ہستی کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کہ تو پھر ہم نے رات رات کو اٹھایا اپنے بندے کو، طلب کیا ہم نے اپنے حضور. وہاں سر لا مکان سے طلب ہوئی، وہاں لا مکان سے طلب ہوئی. ہائے ہائے یار، محبوب کو اس طرح طلب، یہ تو پھر کوئی عجیب محبوب، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. ملائکہ دست بستہ کھڑے، ملائکہ کیا انبیاء کرام کی
صف موجود ہے، انتظار ہے کہ کوئی سلطان الانبیاء کی سواری آ رہی ہے، امام المرسلین ہستی آج آ رہی ہے، عالم برزخ اور علیین سے انبیاء کی قطاریں ہیں جو مسجد اقصی کی سیر میں لگی کھڑی ہے۔ کوئی بات ہے، کوئی گل نہیں۔ لے گئے اور وہاں کی ایک بات عرض کروں اسی صورت رجب فرمایا ما ذاق البصر وما طغى۔ آمنا سامنا جب ہوا ہے نا وہاں پتہ نہیں وہ جگہ کیا ہے، تو جبرائیل بھی ایک گواہ، سب سے بڑا گواہ تو وہ تھا، سفر کا ہمراہ بھی وہ تھا۔ جب وہ کہتا ہے میرے ہینڈز اپ، پھر باقی کون گواہ آئے گا؟ پھر وہ خود گواہ بنا۔ کوئی اور تو تھا نہیں بھائی، جہاں کوئی ساتھ ہوتا تو دیکھتا تو بتاتا بھائی میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ آمنا سامنا ہوا تو نہ تو آنکھ بھٹکی اور نہ ہی آنکھ پھٹکی۔ بادشاہوں کے حضور جب حاضری ہوتی ہے نا، اگر آپ جائیں یا آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں یا آنکھیں مٹکانا شروع کر دیں تو یہ آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے درباروں کے آداب ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میرے حضور وہ ہستی آئی جس کی سر لامکاں سے ہم نے طلب فرما، ملائکہ کو جس کے استقبالوں کے لیے ہم نے کھڑے کیے، سدرۃ المنتہا کو سجائی ہم نے، ملائکہ کو زرق برق نورانی لباس پہنائے ہم نے، ہمارے دوست محمد آ رہا ہے، کائنات کو ہم نے وہی ٹھہرا دیا جہاں چاند تھا، جہاں سورج تھا، جہاں ہوائیں تھیں، جہاں ستارے تھے، کائنات کا نظام ہم نے جاری کر دیا، میرے دوست آ رہا۔ ہائے ما زاغ البصر، میرے اس محبوب نے ہمارے حضور آ کر وہاں بھی آداب کا ایسا پاس رکھا کہ ان کی نگاہ نہ بھٹکی اور نہ پھٹکی۔ صفائیاں بھی خود دے رہا ہے اپنے حقوق کی کہ وہاں جب ہمارا آمنا سامنا ہوا تو وہ بڑا عجیب تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو آنکھ پھٹکی اور نہ ہی آنکھ جھپکی۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہو کر ہم نے زمین پر یہ نظارے دکھائے تھے، اور اس ہستی کو ہم نے اپنے حضور سامنے کھڑا کر کے کائنات کے نظارے دکھائے۔ ارے جو کچھ اس ہستی نے فرمایا ہے نا وہ حق سمجھو۔ مسیتاں چھوٹے، خندائیں چھوٹے، مدرسیاں چھو کڈو کہ انہوں نے عام بندے دے گھر تائیں اس اسلام دی برکت لایا ہو، انہیں شودیاں دا کوئی قصور نہیں، انہوں نے اسلام دے ہو آکھے لگو۔ یہ بات جان گئی، انہوں دیتے رحم کرو بیچارے۔ تو وہ نظارہ عجیب تھا۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ امام سیوطی نے فرمایا حدیث مبارکہ، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کچھ تو ہمیں بتائیں نا، کچھ تھوڑا پتہ تو چلے بھائی وہاں ہوا کیا، کوئی گواہ تو ہے نہیں، آپ سے ہی ہم نے پوچھنا۔ علامہ جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث مبارک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس وقت جہاں میں اللہ کے حضور کھڑا تھا وہاں
جو اللہ کے احکامات کائنات کے لیے جاری ہوتے ہیں اور اس کا سیکریٹریٹ جو ہے جہاں ملائکہ اس کے حکم لکھ لکھ کر آگے فرشتوں کو وہ بھیجتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ مقام مستوی ہے۔ فرمایا میں وہاں تک جا کر دیکھ آیا ہوں، مقام مستوی پر فرشتے جو اللہ کے حکم لکھ رہے تھے میں ان کے کلموں کی آہٹ اور گنبش بھی دیکھا۔ جب قلم چل رہے تھے تو میں ان کی جنبش بھی دیکھ رہا تھا، میں تو یہ دیکھا ہے، باقی پیچھے پیچھے رہتے ہے۔ ان فیوز و برکات سے آشنا ہونے کے باوجود بھی اگر تم پھر محروم ہو جاؤ تو اس سے بڑا تم نے اپنے آپ پر اور کیا ظلم کرنا۔ اس ہستی کے فرامین، اس ہستی پر یہ نازل ہونے والا کلام، یہ پاکیزہ اور مقدس نظام، یہ قرآن، یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا نظام، ارے اس کو چھوڑ کر تم بابری جمہوریت کے پیچھے جا رہے ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہیرا جواہرات کو چھوڑ کر نا تم کہ بھیڑ کے لیندڑے کے پیچھے جا رہے ہو، اس کے پیچھے جا رہے ہو، اسی لیے مر رہے ہیں، سسک رہی ہے ہماری قوم، ختم ہو گئے ہمارے سارے اخلاق۔ ارے زندگی کا ایک سب سے بڑا مطالبہ اب یہ بنا دو کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف محمد رسول اللہ پر نافذ ہونے والا یہ قرآن کا نظام چاہیے، اور اس سے پیچھے ہم کسی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہمارے آباء و اجداد کے خون کی ندیوں کے بہاؤ کے نذرانے کا یہ امانت ہے تمہارے پاس، اس امانت کو پورا کر جاؤ، آنے والی نسلوں تک تمہاری ساری خیر اور برکت۔ وآخر دعوانا سنتے ادا